افغانستان اور پاکستان کی بہترین باہمی تعلقات ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، ناگزیر۔ یعنی اگر سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف تو یہ مزید آگے وسط ایشیا تک بھی جا سکے گا، اس کو ایران تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا، اور خطے میں پاکستان اور دوسرے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، عوام کے باہمی فلاح و بہبود کے اعتبار سے ایک انگیجمنٹ ہو جائے گی ان کی، اور ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائیں گے۔ زنا بالرضا کا سوال آتا ہے تو وہاں پر آپ پروسیجر کو بھی مشکل بناتے ہیں، قوانین میں بھی تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ کیسا اسلامی پاکستان ہے کہ جس میں زنا کے لیے تو راستے کھولے جا رہے ہوں اور سہولت پیدا کی جا رہی ہو، اور شرعی نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ جہاں تک کابل افغانستان کی بات ہے حضرت، یہ مصنوعی قسم کی ایک جیسے تنگ نظری کے نتیجے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں دونوں طرف کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ جہاں ذمہ دار ریاستوں کو بہت بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کر پا سکے، جبکہ الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں، اس کی بنیادیں ہم نے رکھ دی تھیں، اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے راستوں پہ اتفاق کر لیا تھا ہم نے۔ اس کی پیروی کیوں نہیں کی جا سکی، اور کیوں ہم نے ان کامیابیوں کو کامیاب نتائج تک نہیں پہنچایا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سوالات ہیں۔ لیکن اگر اب کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں، یعنی اگر سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف تو یہ مزید آگے وسط ایشیا تک بھی جا سکے گا، اس کو ایران تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا، اور خطے میں پاکستان اور دوسرے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، عوام کے باہمی فلاح و بہبود کے اعتبار سے ایک انگیجمنٹ ہو جائے گی ان کی، اور ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ابھی ہم اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی اب اپ گریڈ کر رہے ہیں، ناظم الامور سے آگے اب سفیر کے منصب کی طرف ان کو لے جا رہے ہیں۔ ان کا جو یہاں پر ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا، اور کابل میں جو ہمارا ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا۔ تو یہ باہمی تعلقات میں پیش رفت کی علامت ہے، اور افغانستان اور پاکستان کی بہترین باہمی تعلقات ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، ناگزیر۔ پہلے تو پاکستان کے علماء کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر دینی مقاصد کے لیے مسلح جنگ، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب تو افغانستان کے صرف علماء نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ اس فتوے کو امارت اسلامیہ نے سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام بھی خود کو علماء کرام کی اس رائے کا پابند سمجھتی ہے، اور مسلح گروپوں کو بھی اس حوالے سے علماء کرام کی آراء اور دونوں ریاستوں کے علماء کی آراء، اور پاکستان میں جو مسلح گروہ جو موقف لے کر اٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اور وہ بندوق ہی کو اپنا راستہ سمجھتے ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ تو ایک طرف حکومت ان کے خلاف آپریشنز بھی کرتی ہے، اور دوسری طرف ایسے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ کیوں اس تضاد کا شکار ہے حکومت؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب پاکستان ہے